تو پچھلی بار جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی وہیں سے آج آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 17ویں سال کو دیکھ رہے ہیں۔ واہ، یہ تقریباً 587 عیسوی کا وقت بنتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ وہ دور ہے جب کوئی ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں ہیڈ لائن واقعہ تو نہیں ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت، ان کے مشاہدات، کردار کی جو تعمیر ہے جی، وہ بہت اہم مرحلے میں تھی۔ صحیح۔ تو آج کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ جو بظاہر ایک خاموش سا دور لگتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسے ہو رہی تھی اور دنیا میں کیا چل رہا تھا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ صرف بڑے واقعات پر توجہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو بظاہر خاموش ادوار ہوتے ہیں نا، اصل میں کردار کی بنیادیں انہی میں مضبوط ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور آنے والے بڑے کاموں کے لیے جو سمجھ بوجھ، جو فہم و فراست چاہیے ہوتی ہے وہ یہیں سے ملتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں طوفان سے پہلے کی تیاری تھی۔ زبردست۔ تو آئیے اس دور کو دیکھتے ہیں۔ 17 سال کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنے پیارے چچا ابو طالب کے ساتھ ہیں، ان کی کفالت میں، ان کے سائے میں۔ جی۔ بکریاں چرانے کا جو مشغلہ بچپن سے تھا وہ شاید اب بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا ہوگا، فطرت سے قریب رہنے کا ایک ذریعہ۔ اور ساتھ ہی یقیناً اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے تجارتی کاموں میں زیادہ ہاتھ بٹانے لگے ہوں گے، زیادہ فعال ہو گئے ہوں گے۔ بالکل، یہ صرف کام نہیں تھے نا، یہ تو زندگی کے سبق تھے۔ صحیح۔ آپ سوچیں بکریاں چرانا، اس میں کتنا صبر چاہیے، کتنی ذمہ داری، ہر ایک کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں آگے چل کر امت کی قیادت میں کام آنی تھی۔ بالکل۔ اور تجارت میں لوگوں سے ملنا جلنا، لین دین، وعدے نبھانا، طرح طرح کے انسانوں کو سمجھنا، یہ تجربات تو کردار کو پختہ کر رہے تھے۔ اور یہ سب ہو رہا تھا مکہ کے اس ماحول میں جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ جہاں کئی طرح کی سماجی خرابیاں تھیں، اخلاقی کمزوریاں تھیں، بت پرستی عام تھی، قبائلی جھگڑے تھے، حق چھین لینا عام سی بات تھی۔ تو پھر اس ماحول میں ایک 17 سالہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کردار کیسا تھا؟ یہی تو حیران کن تضاد ہے جی۔ کہ اس ماحول کے بالکل الٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی برائی سے پاک تھے۔ بالکل پاک۔ سچائی، امانت داری، وعدے کی پاسداری، یہ چیزیں اتنی نمایاں تھیں کہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ سچا اور امانت دار، معاشرے کی اپنی گواہی تھی یہ۔ جی، اور یہ صرف ذاتی خوبیاں نہیں تھیں، یہ اس ماحول میں رہتے ہوئے ان اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہنا تھا۔ بالکل، اور یہ مستقبل کی نبوت کی آپ کہہ لیں پہلی روشن کرنیں تھیں۔ یہ صرف غیر فعال پاکیزگی نہیں تھی، یہ ایک فعال مثبت کردار تھا۔ یقیناً، اور اس عمر میں مشاہدہ بھی تو گہرا ہو رہا ہوگا۔ لازماً۔ آپ صرف چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، ان کے پیچھے کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پر غور بھی کر رہے ہوں گے۔ معاشرے کی رسمیں ہیں، قبائلی لڑائیاں ہیں، قافلے آ جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور یقیناً جو جاہلیت کے طور طریقے تھے ان سے ایک فطری ناپسندیدگی، ایک بیزاری پیدا ہو رہی ہوگی۔ اچھا، تو یہ تو تھی مکہ کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اسی وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ جی، یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کیونکہ آپ کا ظہور کسی خلا میں تو نہیں ہونا تھا۔ جی ہاں، اور یہ واقعی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، اس وقت کے جو دو بڑی سپر پاورز تھیں، بازنطینی سلطنت یعنی مشرقی روم اور ساسانی یعنی پارس کی سلطنت، جی، وہ ایک بہت لمبی، بہت تھکا دینے والی جنگ میں الجھی ہوئی تھیں۔ یہ جنگ 572 عیسوی سے چل رہی تھی اور 587 میں بھی زوروں پر تھی۔ کہاں کہاں لڑائی ہو رہی تھی؟ شام میں، میسوپوٹیمیا میں یعنی آج کا عراق، اور اربینیا کے علاقوں میں۔ اور اس جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ دونوں سلطنتیں بری طرح تھک چکی تھیں، مالی طور پر بھی، فوجی طور پر بھی کمزور ہو رہی تھیں۔ اور اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ جو بڑی طاقتیں آپس میں لڑ کر کمزور ہو رہی تھیں، یہ انجانے میں جزیرہ نما عرب میں جو ایک نئی طاقت ابھرنے والی تھی اس کے لیے راستہ بنا رہی تھیں۔ صحیح کہا۔ تاریخ کا سٹیج گویا تیار ہو رہا تھا ایک نئے کردار کے لیے۔ یہ محض اتفاق نہیں لگتا، یہ تقدیر کا کھیل لگتا ہے۔ اور خود عرب میں کیا صورتحال تھی؟ کچھ عرصہ پہلے وہ حرب فجار، وہ ناجائز جنگیں ختم ہوئی تھیں۔ جی، جو حرمت والے مہینوں میں لڑی گئیں۔ بالکل۔ تو شاید ان لڑائیوں کے بعد مکہ میں کچھ امن کی خواہش پیدا ہو رہی تھی، جس کا نتیجہ شاید بعد میں حلف الفضول کی شکل میں نکلا۔
ہاں، وہ معاہدہ جس میں مظلوم کی مدد کا عہد کیا گیا تھا۔ جی، اور مکہ کی جو تجارتی اہمیت تھی وہ تو بہرحال قائم تھی۔ اور اگر ہم مشرق کی طرف دیکھیں تو چین میں بھی ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ اچھا، وہاں صدیوں کی تقسیم کے بعد 581 میں سوئی خاندان کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ شہنشاہ ون نے پہلے شمالی چین کو اکٹھا کیا اور 587 کے آس پاس وہ جنوبی چین کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یعنی وہاں ایک مضبوط مرکزی حکومت بن رہی تھی۔ جی ہاں، دنیا کے نقشے پر ایک اور بڑی طاقت منظم ہو رہی تھی۔ ہاں، تو اس سب کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 17واں سال اندرونی طور پر کردار سازی کا، تجربات حاصل کرنے کا، گہرے مشاہدے کا سال تھا، ایک تیاری کا دور تھا۔ جی، ایک داخلی تیاری، اور بیرونی طور پر دنیا میں بڑی پرانی طاقتیں آپس میں لڑ کر کمزور ہو رہی تھی، اور مشرق میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ بالکل، یعنی اندرونی اور بیرونی دونوں سطح پر تبدیلی کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ بالکل درست۔ اور یہی داخلی تیاری اور یہ بدلتے ہوئے عالمی حالات، یہ مل کر وہ زمین تیار کر رہے تھے جس پر اسلام کا پیغام آنا تھا، اور جس نے صرف عرب نہیں پوری دنیا کی تاریخ بدل دینی تھی۔ یہ خاموش سال اصل میں آنے والے انقلاب کا دیباچہ تھے۔ واقعی، اگر آپ کو تاریخ کی یہ گہرائی، کردار کی یہ باریکیاں سمجھنا اچھا لگتا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس گفتگو کو پسند کیجیے اور تبصروں میں ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال میں سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ یہ سوال ہمارے ذرائع پر ہی مبنی ہے، لیکن آج اس پر براہ راست بات نہیں ہوئی کہ نبوت کے اعلان سے کافی پہلے یہ جو بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال تھا اور عرب کے اپنے قبائلی جھگڑے تھے، ان سب کا مشاہدہ مستقبل کے رہنما کے طور پر مؤثر قیادت اور معاشرے میں ہم آہنگی کی ضرورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سمجھ کو کیسے بنا رہا ہوگا۔ بہت گہرا نقطہ ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔